हुकूमत को तहरीक की धमकियां देने वाली पीटीआई खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। पार्टी में सियासी कमेटी, फंड्स गायब होने और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात लड़ने पर गर्मा गर्मी भी हुई है। ये हमें ज़रा राय बताते हैं कि बानी पीटीआई ने नई सियासी कमेटी बनाने का नहीं बल्कि सिर्फ मामूली तब्दीली का कहा था, लेकिन नई सियासी कमेटी तश्कील दे दी गई जिसमें अली अमीन गंडापुर को शामिल ही नहीं किया गया। और फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से काजी अनवर ने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि सलमान अकरम ने पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में अपना नाम पहले नंबर पर रखा था। और इसी पर हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल होने के बावजूद बार इलेक्शन क्यों लड़ा, ये बहुत सारे सवालात हैं। फिर पार्टी के 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स गायब होने पर भी पीटीआई में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। अब ये रकम जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बानी और जो दीगर असीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके वकला की फ़ीसों के लिए भेजी थी। अब वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई सिर्फ जमहूरी जद्दोजहद करे, बानी पीटीआई मुसल्लह जद्दोजहद का फैसला कर चुके हैं। अगर ये रास्ता इख्तियार किया तो सख्त जवाबी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रा सुन लेते हैं मोहम्मद मालिक साहब के शो में राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे। ये मुसल्लह जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, जबकि इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये एक मुसल्लह जद्दोजहद कर सके। और जब ये मुसल्लह जद्दोजहद की बात करेंगे तो इनके साथ एक्शन या कानून के मुताबिक सलूक होगा, उसका फिर गिला क्या। जनरल फैज हमीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवाही देंगे, वो किसी डील के तहत गवाही देंगे। 9 मई अगर कोई एविडेंस ये आ जाती है वाकयात के पसे पर्दा कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी थी कि अदारे के अंदर तोड़ फोड़ की जाए, तो अगर ऐसा हुआ है तो वो उसकी अगर एविडेंस सामने आती है, फैज हमीद साहब अगर मुलव्वस पाए जाते हैं, एविडेंस दें या ना दें, जो लोग उनके साथ इसमें मुलव्वस होंगे। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन। खावर, थैंक यू सो मच। खावर, ये बताइएगा अब ये क्या मामलात है। पहले तो ज़रा हम पीटीआई की जो अंदरूनी पार्टी के मामला चल रहे हैं, अक्सर और बेशतर हमने देखा है जी मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी बता रहे होते हैं बातें, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सियासी कमेटी है वो, फिर जो फंड्स का मसला है वो, ये सारे इशू को आप समझते हैं इशू गड़बड़ होना कहाँ से शुरू हुआ? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्यूज के ऊपर बात कर रही हैं कि ये कहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो गई। अब बुनियादी तौर पर मेरी नज़र में चूँकि आजकल मुलाकातें नहीं हो रही, तो बाकायदगी के साथ जो अंदर से डायरेक्शंस आती थी, हदायत आती थी, फर्ज करें किसी इशू के ऊपर कोई तनाज़ा है बिटवीन जो 2 इंडिविजुअल्स हैं या 2 फैक्शंस है विद इन पार्टी, तो वो जब इशू हाईलाइट किया जाता था कायद के सामने या बानी के सामने, तो वहाँ से हदायत आती थी कि इसको इस तरह कर लें, तो इशू रिजॉल्व हो जाता था। अब आजकल चूंकि मुलाकातें बंद हैं, आपको पता ही है, कल रात को भी मुलाकात के लिए उनकी बहनें आई थी और फिर रात को बैठी रही, और वो सारा वाक़या आपकी नज़र में है। सो असल मसला तो वो है। बाकी जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर वो जो टूट है, उसके बाद पार्टी का इलेक्शन नहीं माना गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पार्टी के अंदर अभी ये नहीं पता कि पार्टी को लीड कौन कर रहा है। उसके बाद पार्टी की जो सबसे ज़्यादा मजबूत तंजीम थी केपी के अंदर, वहाँ पे जाहिर है वो जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को वहाँ से हटाया गया तो वहाँ पे भी दरारें पैदा हो गई। उसके बाद वहाँ पे मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब है, उनकी भी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। सो बुनियादी वजह मेरी नज़र में ये जो कम्युनिकेशन का गैप है वो है। और वो मेरे ख्याल ये जो बात कही जा रही है ना कि अब तो जी जो असीर हैं और जो बानी हैं उनके वकला की फ़ीसों के भी के लिए पैसे जो हैं वो बड़ी मुश्किल उसमें हो रही है। फंड्स कहाँ जा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पीटीआई को मिल रहे थे, ये तो पहले भी सिलसिला चल रहा था। अचानक में क्या ऐसा तब्दील हुआ है कि अब ये मुश्किलात आ रही हैं? देखिए, ये जो इल्ज़ामात ख़ास तौर पर इनके जो ज़ाहिर अपोजिशन की तरफ से लग रहे हैं, अभी तक मेरी नज़र से कोई ऐसा बयान नहीं गुजरा जिसमें पार्टी के अंदर से कोई किसी ने बात की हो। फर्ज करें किसी वकील जो पैसे लेने वाला है, जो देने वाला है, उनकी तरफ से कोई बात आई हो। हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत हों या बाकी और वो लोग जिनको इस वक्त पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है, तो उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बाकी जिस तरह मैंने कहा कि ये मामला रहेगा और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनकी ये जो कम्युनिकेशन गैप है, और मेरे ख्याल में ये आप देखेंगे
گاہے بگاہ اس طرح کی یہ ہے نا چیزیں آپ کو اس پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سامنے آتی رہیں گی. اصل مسئلہ تو وہی ہے نا کہ ظاہر ہے ایک کسی ایشو کے اوپر آپ گائیڈ لائن لینی ہے اور وہ نہیں مل پا رہی تو اس کے بعد پھر اس طرح کے جو ہے آپ کو ایشو سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن خاور بھائی کہ یہ اندر کی خبر دینا ہمیں کوئی کہ پارٹی کیا واقعی شدید مالی بحران کا شکار ہے. ذرائع تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو تھے وہ تمام تر یہ فیسوں کے مسائل اور تمام تر خرچ اٹھا رہے تھے. جب سے وہ گئے ہیں اس کے بعد سے پارٹی میں شدید مالی بحران ہے. ارکان پارلیمنٹ سے 1 لاکھ روپے ماہانہ دینے کی بات کی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلا 30 کروڑ تھا جو اوورسیز نے بھیجا تھا اس کا پہلے حساب دیں. ایک تو یہ اختلاف ہے. دوسرا جو بار کاؤنسل کے انتخابات کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے. قاضی انور نے استعفیٰ دیا, سلمان اکرم راجہ نے اپنا نام ٹاپ پہ رکھا, پرائیورٹی پہ رکھا. یہ اس کے خلاف بھی مہم چل رہی ہے اندرونی. تو یہ تمام تر معاملہ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ انہی کی پارٹی ہے. اس وقت جو ہے پارٹی کا جو زیادہ جو زیر اثر ہے وہ ان کے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائیں. جب انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنا لی تو اس کے بعد سے جو ہے اس کی انڈورسمنٹ اندر سے جو جیل کے اندر سے ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ظاہر ہے سینٹر جو دوسرے ہیں ان کے جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, سینٹر علی ظفر صاحب سینٹ کے اندر موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں. پارٹی کے اندر اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس انداز سے نہیں سمجھتے کہ ان کو پارٹی لیڈ کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہ ہی از ناٹ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, ممبر آف دا سینٹ. جو پارٹی کے وہ لوگ جو سینٹ یا نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان کی رائے میں یہ ان کو حق یہ ملنا چاہیے تھا. تو یہ اعتراض رہے گا. اور ظاہر ہے پھر وہ پنجاب ورسز کے پی جو چیپٹرز ہیں وہ بھی پالیٹکس چلتی رہتی ہے. کے پی والے کہتے ہیں کہ جی پارٹی کے لیے ہم زیادہ کرتے ہیں, پنجاب والے اس طرح ہمارے ساتھ نہیں, اس طرح کھڑے نہیں ہو پا رہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کا سوال یہ کہ جی مالی بحران, دیکھیں اگر تو کل کو خبر یہ سامنے آتی ہے کہ جی ان کے وکلاء نے وہ وکلاء جو شروع سے مختلف کیسز میں پیش ہو رہے ہیں انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کیس میں پیش ہونا چھوڑ دیا ہے کہ ان کو فیس نہیں ملی, اور وہ کہہ دیتے ہیں برملا کہ جی چونکہ ہمیں فیس نہیں مل رہی پارٹی کی طرف سے لہٰذا ہم جو ہے بالکل جو اس کیس سے علیحدہ ہو رہے ہیں. تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. باقی یہ معاملہ آپ کی بات صحیح ہے, جو اوورسیز پاکستانی سے جو پارٹی کو فنڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر پارٹی کے اندر اختلافات رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو استعمال ہونا چاہیے. لیکن بظاہر کوئی ایسا سالڈ ایویڈنس, کنکریٹ ایویڈنس ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا کہ باہر سے پیسہ آیا ہے تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کھا لیا ہے یا علی ظفر صاحب نے یا بیرسٹر گوہر صاحب نے یا کسی اور بندے نے وہ پیسہ لے کے تو وہ سائٹ پہ ہو گیا ہے. تو یہ الزامات کی حد تک تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور جس سے میں نے کہا کہ یہ پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایسا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا, صدف کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں بھی تھی تو ان کی جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی تھی وہاں پہ بھی ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی. جی ایسے ہی ہے. ہاں تو یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاص مزاج ہے, یہ ایک دوسرے کے خلاف کھل کے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہے گے. لیکن اب یہ ذرا بتائیے گا, اتنی انہوں نے چینجز کی, سی ایم بھی چینج کر لیا, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ سی ایم کرنا چاہیں چاہے بہنیں کرنا چاہیں. پھر ظاہر جس طرح کی بھی ٹویٹس آئیں اس کے بعد پھر کافی معاملہ زیادہ ہم نے دیکھا آگے بڑھ گیا. اب رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں جی سیاسی جدوجہد کریں, جمہوری آپ جدوجہد کریں, لیکن بانی پی ٹی آئی مسلح جدوجہد کا فیصلہ کر چکے ہیں. اگر یہ راستہ اختیار کیا تو پھر سخت جوابی ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پی ٹی آئی جو ہے اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اگر یہ کرتے ہیں تو حکومت کافی ہمیں لگتا ہے تیار ہے. یہ صرف سیاسی بیان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے بیان کا واقعی جو ہے پیچھے کوئی سبسٹنس بھی ہے اس کے؟ دیکھیں اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے سینٹر, ان کے جو جتنے بھی بیانات, اگر ابھی آپ نے جو ان کا ایک بیان چلایا ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی 3 دفعہ اگر کا ورڈ استعمال کیا. اگر ایسا ہوتا ہے, اگر ایسا ہوتا ہے, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوگا. یقینی طور پر پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو مسلح جدوجہد کرنے کی اجازت نہیں ہے.
اگر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی دوسری پارٹی، حالیہ آپ نے ٹی ایل پی کا جب وہ دیکھا، انہوں نے وہ ایک لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی جس کے اندر وائلنس استعمال ہوا، تو ریاست نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو روکا. تو کوئی بھی سیاسی جماعت اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور یہ پر تشدد سیاست کا راستہ اختیار کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے ریاست اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی. آپ کا سوال کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا آگے مستقبل کیا ہے، کس طرح وہ اپنی پالیٹکس کو آگے لے کے بڑھیں گے. فی الوقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو مذاکرات کا پورا جو عمل ہے، اختیارات ہیں، وہ عاشق زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیے، اور یہ دونوں لوگ چونکہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں، ایک ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، دوسرے ممبر آف دا سینٹ ہیں، وہ بات تو یہی کر رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھے مل بیٹھ کے بات کریں. ابھی ایک نیشنل ڈائلاگ وہ 21 اور 22 دسمبر کو انہوں نے ایک اسلام آباد کے اندر کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ساری سیاسی جماعتوں کو وہ انوائٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی کیا ضرورت ہے، ہمارا سب کا اس پہ کنسنسس ہے کہ استحکام کی ضرورت ہے. اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا ہے. اب یہ بات چیت کیسے ہوگی، کیوں کر ممکن ہوگی، کون اس کو آگے لے کے بڑھے گا، ظاہر ہے حکومت وقت کے اوپر اس کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کو انوائٹ کرنا چاہیے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں کہ وہ زور زبردستی یا پرتشدد ذرائع استعمال کرتے ہوئے اپنی بات منوائیں گی، تو ایسا نہ کبھی ماضی میں ہوا ہے اور نہ ہی فیوچر کے اندر کبھی ہوگا. اور واحد حل جو ہے ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے، جو بڑی لڑائیاں سیاسی پاکستان کے اندر ہوئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے بعد آن ورڈ آپ نے دیکھا ڈائلاگ کے تھرو ہی ہوئی ہیں اور بات چیت کے تھرو ہی ہوئی ہیں، یعنی سیاسی جدوجہد کے تھرو ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ. خاور ہمارے ساتھ تھے، ساری سال پر بات کر رہے تھے.